علماء کینیڈا کو دارالکفر کہتے ہیں اور پاکستان کو اسلامی جمہوریہ۔ پاکستان میں کون سا اسلامی قانون نافذ ہے؟ سود عام ہے تو پاکستان کیسے اسلامی ملک ہوا؟ دیکھو، جیسے کسی شخص کو مسلمان بننے کے لیے ایک ہے پریکٹیکل مسلم، یعنی پریکٹسنگ مسلم ہو، پریکٹس بھی کرتا ہو، اور ایک ہے کہ صرف کلمہ پڑھا، اسلام کا اس نے التزام کر لیا لیکن عمل نہیں کرتا۔ تو جو عمل نہیں کرتا کیا وہ غیر مسلم ہو جاتا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ غیر مسلم نہیں ہیں وہ کیا؟ بولے نا، مسلم ہے۔ کتنے مسلمان ہیں زکوٰۃ نہیں دے رہے لیکن مسلم ہیں وہ، کیوں؟ تبھی ہم ان کو سمجھاتے ہیں، یار تم کیسے مسلمان ہو کہ تم نماز نہیں پڑھتے؟ تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتا میں مسلمان نہیں ہوں، وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ یار دعا کرو اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ غیر مسلم کو آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ کیوں نہیں کرتے، وہ کہے گا میں مسلم ہی نہیں ہوں۔ تو مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس پر اسلام کی حجت پیش کی جا سکے، تمام کی جا سکے۔ تو پاکستان کو جو ہم اسلامک ملک کہتے ہیں، اس سینس میں کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین یہ ہے کہ اس کنٹری میں کوئی قانون اسلام کے اگینسٹ نہیں بنے گا۔ ہاں، عمل اس کے خلاف ہے، بہت سارے قوانین اسلام کے خلاف ہے لیکن وہ عملی طور پر خرابی ہے۔ حجت تو ہے نا، آپ چیلنج تو کر سکتے ہیں اس کو۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارے وزیر داخلہ تھے، پرانی بات ہے، انہوں نے قل اللہ احد غلط پڑھی اسمبلی میں، تو لوگوں نے کہا یہ کیسا اسلامی ملک میں جس میں قل اللہ احد بھی غلط پڑھ رہا ہے ایک بندہ؟ میں نے کہا یہ اسلامی ملک ہے، قل اللہ پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر میں چلوں گا نہیں یہاں پہ، تو مجھے اپنی تقریر بسم اللہ سے شروع کرنی پڑے گی۔ لیکن کچھ قوانین بہرحال غیر اسلامی ہیں لیکن اس سے ملک غیر اسلامی نہیں بن جاتا۔ ملک میں بیس دیکھی جاتی ہے کہ بیس کیا ہے۔ پاکستان جو انڈیا سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے وہ الگ اس بیس پہ ہوا ہے کہ ہمیں اسلام نافذ کرنے کے لیے کنٹری چاہیے۔ اب پاکستان کے آئین سے یہ شق نکالی نہیں جا سکتی، اتنی اسٹرانگ پاورفل یہ شق ہے نا کہ پاکستان کا اسلامی کنٹری ہونا، اور یہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حاکم اعلیٰ اللہ ہے اور قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا، یہ اتنی پاورفل شق ہے کہ اسمبلی میں 100% لوگ بھی اگر جمع ہو جائیں کہ یہ شق نکال دی جائے تو نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ اگر وہ نکالیں گے انڈیا بین الاقوامی کورٹ میں کیس کر سکتا ہے کہ جو بنیاد تھی نا اس ملک کے الگ ہونے کی وہ بنیاد ختم۔ تو پاکستان کے پاس تو اسلام سے ہٹنے کا آپشن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اعتراض یہ کیا کریں کہ جب اسلامی کنٹری ہے تو اسلام نافذ کیوں نہیں ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے، ہم کسی کو کہیں جب تم مسلمان ہو تو کم بخت نماز پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض پاکستان پہ کیا کریں کہ اسلامی کنٹری ہے تو پھر اسلام نافذ کیوں نہیں ہے، یہ نہیں کہا کریں کہ اسلامی کنٹری نہیں ہے، یہ غلط ہے۔